اسد عمر صاحب یہ بات ہے کہ یو نو اٹ کہ میں آپ کی قابلیت سے، آپ کی فلاوری گفتگو سے، آپ کی آئیڈیولوجیکل کمٹمنٹ سے بہت متاثر ہوں، اینڈ آئی ڈو ناٹ ہائڈ مائی فیلنگس۔ ہیونگ سیڈ دس، آپ یہ فرمائیں اور آپ کی رائے کیا ہے، نپی تلی جچی یعنی سکے بند، کہ اپوزیشن یہ جو سمجھ رہی ہے کہ ہم اس صورتحال میں عمران خان گورنمنٹ کو گرانے اور فوجی قیادت کو تبدیل کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ ان کی جو آپٹیمزم ہے یا یہ جو یعنی جو اپنی دکھا رہے ہیں خوش فہمی، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ واٹ ڈو یو میک آؤٹ آف دیئر؟ کیونکہ مجھے تو سمجھ سے باہر ہے، یہ پاگل پن کا دورہ ہے یا ان کو کوئی کسی خاص وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے آفٹر 30 months؟ اچھا، آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا چوہدری صاحب، یہ زیادہ تر جو لوگ جو سمجھتے ہیں سیاست کو وہ یہی کہتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ میں مکمل طور پہ آپ سے اتفاق نہیں کرتا۔ یہ تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ان کو بھی پتا ہے حکومت نہیں گرنے والی، ان کو بھی پتا ہے کہ عسکری قیادت کہیں نہیں جانے والی، یہ تو ان کو بھی پتا ہے، لیکن یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ اتنی بڑی بیوقوفی نہیں ہو رہی۔ میاں نواز شریف جو کر رہے ہیں اس میں ان کی ذات کے لیے پوری منطق موجود ہے۔ وہ سسٹم سے باہر ہوئے ہوئے ہیں، اس وقت وہ ملک سے باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہاں پر سیاسی نظام چلتا ہے اور کوئی سپیس کریٹ ہوتی ہے مسلم لیگ نون کے لیے، تو وہ ساری کے ساری کس کے پاس جائے گی؟ جناب میاں شہباز شریف کے پاس، اور اگر شہباز شریف بن گئے لیڈر تو اگلی نسل میں وہ ٹرانسفر ہو جانی ہے حمزہ کے پاس۔ ان کی بیٹی جو ہے اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، تو یہ جو انہوں نے سٹانس لیا ہے اس نے پہلا ہدف تو اچیو کر لیا، انہوں نے شہباز شریف کو تو لگا دیا کھڈے لائن، اور اس وقت مسلم لیگ کی لیڈر جو ہے وہ مریم نواز بن چکی ہیں۔ اگر اس سے کل اتنے برے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ سسٹم گر جاتا ہے تو اس میں بھی ان کا کوئی نقصان نہیں، وہ 6 سال 7 سال انتظار بھی کر سکتی ہیں۔ لیکن جو باقی مسلم لیگ والے ہیں نا، وہ ساتھ کیوں چل رہے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے، یا شاید اندر سے ڈرے ہوئے تو ہیں، ہمیں ہی بھی خبر ملتی ہے، کچھ ہم سے بات بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میاں صاحب نے مروا دیتا، لیکن اس وقت تک بحالت مجبوری وہ ساتھ چل رہے ہیں، ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، لیکن میاں صاحب کے لیے یہ سیاست بہترین ہے۔ تو اسد صاحب، آپ نے کہا کہ اگر سسٹم گر جاتا ہے، دیکھیں آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم میں اختلافات ہیں، پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ یہ سسٹم گرے، تو ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ کوئی فیس سیونگ نہیں دے سکتی؟ کیا وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ نہیں کر سکتی؟ جی سر صابر، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ درست بات کر رہے ہیں، اور ایک بیانیہ یہ بنایا گیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ بڑے ضدی انسان ہیں، وہ کسی کی سنتے نہیں، اور وہ سیاست میں لوگوں کو کسی کو ساتھ نہیں لے کر چلنے کو تیار ہوتے۔ تو صابر، حقیقت سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کا کوئی تعلق ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، جتنے بھی بڑے مشکل حالات پاکستان نے فیس کیے پچھلے 2 سال کے اندر جب سے وزیر اعظم بنے عمران خان، چاہے وہ بالا کوٹ پہ بھارت کا حملہ ہو یا وہ کورونا کا پاکستان کے اندر آمد ہو، عمران خان تمام بڑی چیزوں کے اوپر وہ فیصلے کروانے میں کامیاب ہوئے جو قوم کی بہتری کے لیے تھے، اور پولیٹیکل کنسنسس بھی کریٹ کر دیا۔ ہمارے دروازے کھلے ہیں، جو بھی عوامی فلاح کے لیے کوئی بھی ان کے پاس تجویز ہے، کوئی بھی معاملہ ہے جس پہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ این آر او کے اوپر ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اپوزیشن کہتی ہے ہمیں تو این آر او چاہیے نہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر وہ کیوں کہتے ہیں عمران خان بات کرنے کو نہیں تیار؟ ہمیں ذرا بتائیں نا وہ کون سی بات ہے جو عمران خان نہیں کرنے کو تیار؟ ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے یا سیاسی روایات کہہ لیں، آپ پسند کریں یا نہ کریں، وہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا ڈائیلاگ شروع کرنا ہوتا ہے وہ پارٹی کے ہائی اپس کی طرف سے آتا ہے۔ مثلا اس وقت آپ کے 2 بڑے ہیں، ایک ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب، ان کا ہم نے انٹرویو کیا تھا تو ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں نہیں انگیج کر لیتے، جیسے علماء کرام کو آپ بلا لیتے ہیں، مختلف شعبہ زندگی کو بلاتے ہیں، کنسنسس پیدا کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پارٹی مجھے کہے یا وزیر اعظم عمران خان کہیں تو میں یہ کام کرنے کے لیے انیشیٹ کر لیتا ہوں۔ دوسرا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم خود وزیر اعظم ہاؤس میں انوائٹ کر لیں، تو یہ ہے نہ کہ ہم صرف میڈیا کی حد تک یہ باتیں کریں۔
دیکھیں پہلی بات تو اگر آپ ہماری بات کر رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت آزادی مارچ ہوئی اور ہم لوگ اسلام آباد آئے تھے تو نہ اس آزادی مارچ سے پہلے نہ آنے کے بعد جتنے بھی ہماری مذاکرات جو کئی مہینے چلتے رہے اس میں کسی ایک نشست میں بھی نواز شریف شامل تھے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں ہماری سیاسی روایت ہے تو معذرت کے ساتھ ہے نہیں ایسی. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے. وزیر اعظم نے خود انیشیٹو لے کے الیکٹورل ریفارمز بہتر انتخابی اصلاحات کا ایک پیکج بنوایا اور اپوزیشن سے کہا کہ جی آپ آ کے بیٹھیں اور اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. وہ نہیں آئے. میں نے اسپیکر صاحب سے درخواست کی کہ آپ کورونا کے لیے پارلیمان کے جو تمام لیڈرشپ ہے ان کو بلا دیں, وہ وہاں پر نہیں آئے. اب صدر مملکت جو ہیں, صدر مملکت تو ریاست کی نمائندگی کرتے ہیں, وہ حکومت کی نمائندگی نہیں کرتے, وہ ایک سیاسی آدمی نہیں ہے, تو ان کو تو میں پی ٹی آئی والا نہیں کہوں گا. ہمارے بڑے قریبی ساتھی, بہت ہمیں خوشی ہے کہ اس کرسی پہ وہاں بیٹھے ہوئے, لیکن وہ اب پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں پریزیڈنٹ کے پوزیشن کو تو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے, پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس وقت جیسے میں نے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مفاہمت کے لیے بات کرنے کو تیار ہیں, یہ وہ تیار ہوں گے شاید جن کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار اس وقت نہیں ہے. فیصلہ سازی اس وقت کر رہے ہیں میاں نواز شریف, مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان, اور ان تینوں میں سے کوئی اس وقت بات چیت نہ کرنا چاہتا ہے, نہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہے اس کے اندر. تو واٹ اباؤٹ پاکستان پیپلز پارٹی؟ ہماری ورکنگ لیول کے اوپر تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہماری چل رہی ہے. جہاں تک استعفوں کی بات ہے, جی مطلب پیپلز پارٹی والے اتنے بچے نہیں ہیں کہ جو شخص نہ اسمبلی میں ہے وہ سزا یافتہ مجرم ہے, وہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا, اس کے کہنے پہ وہ استعفے لے کے بیٹھ جائیں اور وہ اپنی سندھ کی حکومت چھوڑ دیں. میرے خیال میں پیپلز پارٹی ایسی کوئی بیوقوفی نہیں کرنے والی. اسد عمر صاحب, بات یہ ہے, مجھے آپ سے توقع یہ ہے کہ آپ اسٹریٹ جواب دے دیں گے, کیونکہ آپ کی عادت ہی یہ ہے. پہلے مجھے بتائیں کہ عام آدمی, غریب آدمی, گلی میں جو اپنا پھر رہا ہے شخص, وہ آپ کی 30 مہینے کی جو حکومتی کارکردگی ہے اس کے اوپر اگر ایک جملے میں ان کا تبصرہ سنیں تو وہ سمجھتے ہیں فیلئر آن آل اکاؤنٹس. کوئی کسی قسم کا آدمی جو ہے اس کو سکھ کا سانس نہیں آیا. میں اب تفصیل میں نہیں جاتا. نمبر 2, اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف کی حکومتوں کا ہی تسلسل ہے یہ حکومت. کون سا انقلاب, کون سا نیا پاکستان, کون سا غریب کی حالت میں بہتری؟ یہ اسد عمر اور عمران خان وہ کہاں گئے جن کے پیچھے ہم کھڑے 1.5-2 کروڑ ووٹ دے کے ان کا انتظار کر رہے تھے؟ واٹ از رانگ ود یور گورنمنٹ؟ اور ایسے لوز سا ایک ارینجمنٹ ہے, کوئی ہو گیا کام, نہ ہویا. اچھا چوہدری صاحب, 2 چیزیں اس کے اندر. پہلی بات تو یہ جس عوام کی آپ نے ترجمانی کی ہے نا, وہ معذرت کے ساتھ وہ والی عوام نہیں ہے جس سے ہمارا بھی اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. ہم بھی ان سے سنتے ہیں. ہم جو عوام سے سنتے ہیں, ہم ان سے شکایت بھی سنتے ہیں, ہم ان سے 10 چیزوں کی تعریف بھی سنتے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہر سیکٹر کا ستیہ ناش ہوگا, صرف ایک ہی کی مثال لے لیتے ہیں. فیصل آباد چلے جائیں, جا کے پوچھ لیں, چاہے مزدوروں سے پوچھ لیں یا سرمایہ کاروں سے پوچھ لیں کہ حالات بدلے ہیں کہ یہ نہیں بدلے. لیکن ابھی اور بہت بہتری کی گنجائش ہے. مہنگائی کا بہت بڑا مسئلہ تھا, اس میں بہتری آنی شروع ہوئی ہے, ابھی اور بہتری کی گنجائش موجود ہے. لیکن جو دوسری بات کی نا انقلاب, اب عوام چاہتی کہ عمران کے یہ 2.25 کروڑ بندہ جس نے عمران خان کے لیے ووٹ ڈالا نا, یہ اس نے ووٹ ڈالا کیوں تھا؟ میں آپ کو 2 سناتا ہوں جی باتیں. ایک تو ہم حکومت بن گئی, سب سے پہلے چلے گئے جی ہم سعودی عربیہ, ادھر ہم پہلے مسجد نبوی گئے اور اس کے بعد عمرہ کرنے کے لیے ہم مکہ آ گئے. دونوں جگہ پہ جب باہر نکلے مسجد نبوی سے تو ایسے لائن بنا کے, قطار بنا کے پاکستانی کھڑے ہوئے تھے, اور جس وقت ہم طواف کر رہے تھے تو ادھر دائرے میں ہمارے ارد گرد پاکستانی کھڑے ہوئے تھے. دونوں جگہ پہ آوازیں کیا آ رہی تھی؟ عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, اور خان صاحب چورانوں نہیں چھاڑنا, اور ایز ون گائے پٹ اٹ خانہ کعبہ, خان صاحب انہوں نے تون کے رکھو. سو عوام تو یہ. ابھی میں گیا ہوا تھا اندرون سندھ, تو وہاں میرا پرانا ایک ویٹر کلب میں کام کرنے والا بڑا اچھا لڑکا ہے, پرانا لڑکا مجھے مل گیا, 8 سال کے بعد میری ملاقات ہوئی تھی. اس نے کہا جی میرا ایک وزیر اعظم کو پیغام دے دینا. وہ کہتے ہیں جی مہنگائی ہے, ہم مہنگائی برداشت کر لیں گے, خان صاحب سے بولو ان چوروں کو نہیں چھوڑنا. تو عوام تو یہ چاہتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر کے افہام و تفہیم کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں نا,
اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ ان کی بریت کے خطوط لے کے ان کے سامنے رکھیں، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس کا یہ تو آپ خود پھر اونرشپ لیتے ہیں نا، پھر پیپلز پارٹی کا یا اپوزیشن کا جو ہے ایک نیریٹو کہ یہ سارا جو احتساب ہے وہ پھر آپ خود کنٹرول کر رہے ہیں، یہ تو پھر آپ ان کے نیریٹو کو تقویت دے رہے ہیں۔ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کس نے کرنی ہے؟ وہ کرنی ہے احتساب عدالت نے، نیب نے۔ نہ نیب آپ کے ماتحت ہے، نہ عدالتیں آپ کے ماتحت ہیں۔ پروسیکیوشن ہو رہی ہے، مقدمے چل رہے ہیں، وہ سسٹم چلتا رہے، اور اس پہ تو ایگزیکٹو کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، وہ تو آپ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جو چور اور ڈاکو ہیں اگر ہیں تو پھر وہ تو 2-3% ہی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ تو آپ کو تو اس سینس میں بات کرنی چاہیے۔ اچھا صابر صاحب، بات آپ نے بڑی اہم اٹھائی ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ احتساب کے نظام کو کنٹرول نہیں کر رہی، جو کہ نہیں کر رہی ہے، یہ تمام جو کیسز ہیں سوائے 1-2 کیسز کے تقریباً تمام کیسز جو اس وقت چل رہے ہیں احتساب کی عدالتوں کے اندر، کورٹوں کے اندر، یہ پچھلی حکومتوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ عمران خان کے بنائے ہوئے نہیں۔ جو لوگ ان کو چلا رہے ہیں وہ عمران خان کے لگائے ہوئے نہیں ہیں، وہ پرانے حکومتوں کے لگائے ہوئے ہیں۔ جس قانون کے تحت یہ کارروائی ہو رہی ہے وہ پچھلی حکومتوں کی بنائی ہوئی ہے، عمران خان کی بنائی ہوئی نہیں۔ تو یہ عمران خان بار بار کیا کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، ان کے بس میں کیا ہے؟ ان کے تو کنٹرول میں ہے کوئی نہیں۔ تو اسی یہی تو لیے بات ہے، جس وقت اگر فیٹف کے ان لیے کے بیٹھے، اختیار میں بھی نہیں ہے، نہ سسٹم ان کو اجازت دیتا ہے، نہ آئین اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے۔ سر سن لینا، جی سن لینا، میں اسی کا تو جواب دے رہا ہوں ہاں جی کہ جب ہم بیٹھے نا فیٹف کی نیگوسیشن کرنے کے لیے، جی تو وہ لوگ جو 2 سال سے کہتے تھے کہ NRO دے کیسے سکتا ہے عمران خان، انہوں نے خود آ کے ہمیں بتایا کہ NRO عمران خان کیسے دے سکتا ہے۔ انہوں نے ہمارے سامنے نیب قانون کی ترامیم رکھی، 37 شک جو نیب کے قانون میں اس میں سے 34 کے اندر انہوں نے ترامیم تجویز کر دی۔ لیکن مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ جو نیب میں ترامیم تھیں وہ آپ کی خواہش نہیں تھی، بلکہ وہ تو پنڈی بوائز کی خواہش تھی، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ سر میں نے سنا تھا مفتاح کا، پہلی بات تو مفتاح تھے نہیں اس میٹنگ کے اندر، یہ جو ہوئی تھی میٹنگ فیٹف کی، اور ان کو جو کسی نے تاثر دیا میٹنگ سے بعد میں جا کے کہ جو وزراء ہیں وہ تو ماننے کو تیار تھے لیکن عمران خان نہیں مان رہے تھے، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے، میں نے ان سے کہا تھا، انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کے پاس اختیار ہے فیصلے کا، میں نے کہا پہلے آپ ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز رکھیں جس کو ہم ماننے کو تیار ہو، اس کے بعد عمران خان کو منوانا ہمارا کام ہے۔ ہمارے سامنے جو رکھا گیا تھا وہ رکھا گیا تھا ایک پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا NRO۔ اب واپس آپ کی بات پہ آتے، آپ کی بات میں وزن ہے اور ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ حکومتوں کا کام دروازے بند کرنا نہیں ہوتا، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ جو نیب کی 34 ترامیم ہے نا، وہ جو NRO جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہم نہیں کرنے کو تیار، اس کے علاوہ ہمارا بات کرنے کو تیار ہے۔ اور اپوزیشن کہتی ہے ہمیں NRO چاہیے نہیں، تو مسئلہ کیا ہے؟ بات چیت ہو کیوں نہیں رہی؟